بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا جو ہجرت کا 8واں سال ہے، گزشتہ اسباق میں ہم نے ہجرت کے باقی سال ہیں ان کو ہم نے پڑھا ہے سوالن جوابن کی صورت میں۔ 8ویں سال جو ہے نا، اس سال سے پہلے پہلے آپ نے خطوط بھی بھیجے تھے، وہ کل ہم نے پڑھ لیا۔ خطوط آپ علیہ السلام نے کن کن جو ہے نا بادشاہوں کو بھیجے تھے، تقریباً 8 یا 9 کے نام آتے ہیں۔ ان میں کتنے مسلمان ہوئے تھے جن کو خطوط بھیجے تھے؟ 3 مسلمان ہوئے تھے۔ تین تین مسلمان ہوئے تھے جن کو آپ نے خطوط بھیجے تھے، ان میں 3 مسلمان ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، ظاہر ہے۔ ایک ایک بحرین کا تھا، اور ایک شاہ نجاشی تھے، اور ایک اور ہے۔ 3 مسلمان ہوئے تھے۔ ہاں جی، منذر بن صابہ۔ اور یہ آپ کو پتا ہوگا، اور آپ کو پتا ہے کہ منظر بن ساوا نے ہی جو ہے نا وہ 2 لونڈیاں، ایک ماریہ قبطیہ اور ایک سرین، ٹھیک ہے، تو یہ بھیجی تھی ماریہ ہاں، شاہ مقوقس نے آپ کے جو لیچی جو کی تھی، ایک خچر ہی تو بتا۔ شاہ مقوقس، یہ آپ علیہ السلام نے جو ہے نا آئی تھی، تو ایک اپنے پاس رکھی، ایک خچر تھا، اور 2 اس میں جو ہے نا لونڈیاں تھی، ایک خچر اور 2 لونڈیاں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہدیے میں انہوں نے بھیجی تھی۔ تو ایک خط آپ نے، ہاں جی، سعد بن ثابت کو، اور ایک خط آپ نے بھیجا تھا بصرہ کے حاکم کو، اس کا نام تھا اس کا کیا نام تھا، شرحال بن، جس نے آپ علیہ السلام کے زید، ہاں جی، اس نے زید بن حارثہ کو شہید کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس نے وہ نا علیچی کو قتل کیا تھا، شہید کیا تھا۔ چلیں آگے، 8 ہجری، جنگ موتا کا سبب کیا بنا تھا؟ حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالی عنہ کو حاکم بصرہ اس نے شہید کیا تھا، ہو گیا۔ اب دوسرا سوال، جنگ موتا آپ نے بھیجی، مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 3,000، اور کفار کی 2 لاکھ کے 1 لاکھ؟ کتنے لاکھ؟ 2 لاکھ نہیں، 2 لاکھ تعداد تھی جنگ موتا میں۔ آپ علیہ السلام نے کہا سب سے پہلے جو ہے نا زید بن حارثہ کو ملے گا جھنڈا، پھر اس کے بعد جعفر بن ابی طالب، عبداللہ بن رواحہ، ٹھیک ہے، اس طرح جو ہے نا تینوں بندے ہوں گے۔ اس کے بعد پھر ایک بندے نے اٹھایا تھا، تو یہ جب موتا سے پہنچے، موتا سے پہلے یہ تقریباً 2 دن کی مسافت تھی، تو ٹھہر گئے اور آپس میں مشورہ کیا کہ ہماری تعداد 3,000 ہے، اور ان کی تعداد 2 لاکھ ہے، 1 لاکھ لڑنے کے لیے اور 1 لاکھ پیچھے بیٹھی ہے بیک اپ کے لیے۔ تو یہ مسلمان پریشان ہو گئے کہ خط لکھتے ہیں آپ علیہ السلام کو، تو لیکن عبداللہ بن رواحہ کھڑے ہوئے، اور جوش و جذبے کے ساتھ انہوں نے حضرت زید بن حارث، ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، اور کلام کیا اور شوق شہادت جذبہ پیدا کیا۔ تو اس طرح پھر مسلمان اس کے لیے تیار ہو گئے۔ تو 2 لاکھ تعداد تھی جنگ موتا میں، ادھر 3,000 کا لشکر، ادھر 2 لاکھ کا لشکر تھا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں 3 لاکھ کا لشکر تھا، نہیں یہ 8 کو لڑی گئی تھی، 7 کو نہیں، یہ 8 کو لڑی گئی۔ ٹھیک ہے، نہیں یہ نا غزوہ میں نا ایک بنایا ہے، وہ ایک آپ نے دیکھا ہوگا، براق مت، وہ میں بتاؤں گا آپ کو، وہ آپ یاد کریں گے، بدر، احد، رجیہ، خندق، اس کے بعد صلح حدیبیہ، وہ میں آپ کو نا آخر میں سینڈ کروں گا۔ سب سے پہلے کون شہید ہوئے تھے موتا میں؟ زید بن حارثہ، اس کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب، اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ۔ اس جنگ میں حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ سے کتنی تلواریں ٹوٹی تھی؟
اس جنگ میں حضرت خالد بن ولید کی کتنی تلواریں ٹوٹی تھیں؟ اس جنگ میں خالد بن ولید کی کتنی تلواریں ٹوٹی تھیں؟ نو، نو تلواریں، ٹھیک ہے۔ تینوں جو ہے وہ علمدار وہ شہید ہو گئے، تو کس نے پھر علم اٹھایا تھا گرا ہوا؟ یہ ثابت بن اکرم ہے، اس نے علم اٹھایا تھا اور آواز دی تھی کہ اپنا کوئی امیر بنا لو، تو پھر اس نے کہا تھا کہ خالد بن ولید کو بناؤ، تو پھر لوگوں نے خالد بن ولید کی سرداری کو قبول کر لیا۔ ثابت بن اکرم، ٹھیک ہے، کاف موٹا ہے دو نقطوں والا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ جنگ موتا میں کتنے مسلمان شہید ہوئے تھے؟ 12 مسلمان جنگ موتا میں 12 مسلمان شہید ہوئے تھے، اور آپ علیہ السلام مدینہ میں بیٹھ کر یہ سارا حال دیکھ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں صحابہ کرام کو کہ جب حضرت جو ہے نا زید بن حارثہ شہید ہوئے، علم گر گیا، پھر جعفر بن ابی طالب وہ گرے، پھر عبداللہ بن رواحہ گرے، تو اسی دوران یہ جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بیوی ہے نا وہ روتی ہوئی اپنے گھر سے آ گئی تھی، تو انہی کا لقب جو ہے نا ذوال جناحین، تو پروں والے، اور انہی کے بارے میں ہے کہ یہ جو ہے نا جنت میں یہ اپنے پروں سے اڑیں گے، جناحین کہتے ہیں پروں والا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ آئے واپسی پہ قبیلہ بنو جوہینیہ، اگر کسی کو یاد ہو ہم نے پہلے لیکچر میں پڑھا تھا کہ آپ نے سب سے پہلے جس سے معاہدہ کیا تھا نا، جب ادھر غزوہ ابوا کے لیے نکلے تو راستے میں جو قبیلے پڑتے تو آپ نے معاہدہ کیا، قبیلہ جوہینیہ تھا وہ، یاد ہو کسی کو؟ تو انہوں نے سرکشی کی تھی، انہوں نے سرکشی کی تھی تو ان کے خلاف بھی خروج کیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب یہ 8 ہجری جمادی الاولیٰ کا یہ وقت ہے، جمادی الاولیٰ ایک ماہ بعد جمادی الثانی میں قبیلہ جوہنیہ، رجب شعبان رمضان، اب رمضان آ گیا، فتح مکہ، آپ کو پتہ ہے کہ رمضان میں فتح مکہ ہوا ہے۔ اب یہاں پر سوالات کافی زیادہ ہیں، آپ ایک تو یہ بتائیں جی، جمادی الاولیٰ، جمادی الاولیٰ، 8 ہجری جمادی الاولیٰ۔ اب یہاں پر ایک دو سوالات ہیں کہ آپ نے کتنے غزوات لڑے؟ 27 غزوات لڑے، اور لڑائی کی نوبت کتنوں میں آئی تھی؟ 9 میں، 9، 9 میں آئی تھی، اور سرایا کتنے ہیں؟ یہ نا میں بتاتا ہوں، میں بتاتا ہوں، یہ سرایا اور غزوہ 9 غزوات میں، 9 غزوات میں یہ نوبت آئی تھی۔ یہاں پر میں بتاؤں گا آپ کو کہ جو ہے نا ٹوٹل 82 غزوے اور سرایا ہوئے ہیں، ٹوٹل 82، اب 27 اس کو شمار کر لیں اور 55 دوسرے کو شمار کر لیں تو یہ 82 بنتے ہیں، کئیوں نے 28 بھی لکھا ہے، پھر وہاں سے 54 کر لیں۔ اب فتح مکہ کا سبب کیا بنا تھا؟ فتح مکہ کا سبب یہ بنا تھا کہ جو قبیلہ بنو بکر ہے نا، اس نے قبیلہ بنو خزاعہ، یہ پڑھا پیچھے آپ نے کل کہ قبیلہ بنو خزاعہ مسلمانوں کے ساتھ ہو گئے، بنو بکر قریش کے ساتھ، تو انہوں نے رات کو جو بدیل بن ورقہ، کل سوال آیا تھا ایک ہمارا کہ آپ نے سب سے پہلے کس کو بھیجا تھا سفارت کے لیے؟ تو پہلے بدیل بن ورقہ گئے تھے، پھر خراش بن امیہ، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، 3 سفیر آئے تھے مسلمانوں کے، اور کفار کے عمر بن عروہ بن مسعود ثقفی، یہ بعد میں مسلمان ہو گیا تھا، عروہ بن مسعود ثقفی، یہ ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے انشاءاللہ بعد میں، ٹھیک ہے۔ پھر یہ بندہ بدیل بن ورقہ آپ علیہ السلام کے پاس آیا اور مدینے میں اشعار کہے اور مسلمانوں کو بلایا، تو آپ نے اس کی آواز پر لبیک لبیک کہا، ٹھیک ہے۔ تو پھر عمر بن سالم نے وہاں پر اشعار کہے تھے، ان قریشن اخلفوک المعودہ، تو یہ اشعار کہے تھے۔ اب ابو سفیان صلح حدیبیہ کی تجدید کے لیے آیا ہے، اور راستے میں بدیل بن ورقہ سے ملاقات ہوئی، اور پوچھا کہاں سے، اس نے کہا میں ادھر ویسے ہی گھومنے آیا ہوں وادی میں،
تو اس نے ابو سفیان نے پھر سوچا کہ آپ کو اس کا علم نہیں ہے. تو ادھر جو وہ واقعہ سنتے ہیں نا، وہ ابو سفیان کی جو بیٹی ام حبیبہ، اس نے چادر اٹھا دی اور بیٹھنے نہیں دیا بستر پہ، تم نپاک ہو. وہ اسی دوران وہ واقعہ پیش آیا. ٹھیک ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو سفیان کے ساتھ مذاق کیا تھا کہ تم آواز دو کہ میں تجدید کرتا ہوں عہد کی. تو یہ سارا پھر آپ کو پتا کہ ایک صحابی رسول نے خط لکھا تھا مکہ والوں کو. اس کا نام کیا ہے؟ حاتب بن ابی بلتع. یہ خط حضرت علی اور زبیر بن عوام نے پکڑا تھا کس مقام پہ؟ روزہ خاک ہے اور روزہ خاک یا روزہ جناح، یہ دونوں آتے ہیں، روزہ خاک یا روزہ جناح. یہ اس نے اپنے جوڑے میں سر میں چھپایا ہوا تھا. حاتم بن ابی بلتا کو معافی دی گئی کیوں؟ اس نے سارا وہ واقعہ آپ کو پتا ہوگا کہ میرا مکے میں جو بچے ہیں بیوی ہے اس لیے. یہاں پر جو سب سے ہاں جی بدری صحابی ہے نا، اسی لیے فرمایا نا السابقون الاولون. تو اسی سابقون الاولون. اب آپ علیہ السلام مکہ سے جب نکلے تو کتنا لشکر تھا مسلمانوں کا؟ جب مکہ سے جب مکہ سے نکلے تو مسلمانوں کا 10,000 کا لشکر تھا. آپ مقام جحفہ پہ پہنچے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر آپ کی ملاقات ہوئی. تو فرمایا عباس کے بعد اب کوئی مہاجر بھی نہیں ہے. حضرت عباس کے ساتھ ہی ہجرت ختم ہو گئی تھی. اگر سوال ہے کہ آخری مہاجر کون ہے، تو آخری مہاجر حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. لشکر چلتا گیا مکہ کے قریب 4 میل کے فاصلے پر مرو زرحان ایک وادی ہے، وہاں پر قیام کیا. تو وہاں پر جو ہے نا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا خچر دلدل نامی خچر تھا اس پہ سوار ہوئے. اگر سوال آئے کہ فتح مکہ کے دوران آپ کس خچر پر سوار تھے، تو وہ جو ہے نا دلدل نامی خچر تھا آپ کے پاس. اور آپ نے یہاں پر آگ بکھیری اور کہا کہ مختلف لوگ جو ہے نا 1,000 کی ٹولیاں بن کے آگ میں آگ جلائیں. جہاں پر ابو سفیان آ کر مسلمان ہوا، حضرت عباس نے ان کو امان دی تھی. اگر سوال آئے ابو سفیان کو امان کس نے دی تھی، اس کا جواب ہوگا ابو سفیان کو حضرت عباس نے امان دی تھی. اب یہاں پر ایک اور سوال بنتا ہے کہ آپ نے امان نامہ کتنے لوگوں کے لیے یا کتنے بندوں کے لیے جاری کیا تھا؟ 4. آپ نے امان نامہ 4 لوگوں کے لیے جاری کیا تھا. ایک اس کے لیے کہ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے، ایک اس کے لیے جو بغیر ہتھیار کے راستے میں ملے، ایک اس کے لیے جو خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے، اور ایک اس کے لیے جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے. تو یہ 4 لوگوں کے لیے امان نامہ دیا گیا تھا. آپ نے بیت اللہ کا عمرہ کیا تو سواری پہ کیا تھا کہ پیدل کیا تھا؟ سواری پہ سوار ہو کر آپ نے عمرہ کیا تھا. اور اسی دوران آپ نے چابیاں کس کو دی تھی خانہ کعبہ کی؟ عثمان بن طلحہ کو. کیا یہ وہی عثمان کیا یہ وہی عثمان بن طلحہ ہیں جو حضرت خالد بن ولید اور عمر بن عاص اور عثمان بن طلحہ مسلمان ہوئے تھے، یا اور ہے کوئی؟ یہ اور ہیں یہ اور ہیں. اور آپ نے پھر دعا دی تھی کہ آج کے بعد قیامت تک جو چابی ہے نا خانہ کعبہ کی، یہ تمہارے خاندان میں رہے گی. اور جب بنو عباس یا بنو امیہ کا دور آیا تھا تو انہوں نے چابی چھیننے کی کوشش کی تھی لیکن دروازہ ان سے نہیں کھلتا تھا. آخر کار عثمان بن طلحہ کا ایک چھوٹا سا جو خاندان کا بچہ وہ آیا، اس نے چابی کو ہاتھ لگایا تو تالا کھل گیا. تو یہ آپ علیہ السلام کی دعا کا اثر تھا. ٹھیک ہے. پھر آپ علیہ السلام نے وہاں پر مکہ میں داخل ہوئے اور یہ آیتیں لا تسریب علیکم اليوم، تمہیں آج جو ہے نا کسی کو کوئی جو ملامت نہیں ہوگی. آپ نے پھر
خطبہ دیا اور کس پہاڑی پر جا کر لوگوں کو بلایا بیعت کے لیے؟ آپ نے اسی وادی کوہ صفا جہاں سب سے پہلے خطبہ دیا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تو وہاں پر ابو لہب نے کہا تھا کہ آپ نعوذ باللہ آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائے، تو اسی پہاڑی پہ پھر آپ نے جا کر لوگوں سے بیعت لی تھی، اور وہاں پر ہندہ بنتے جو ہے نا اتبا ہندا بنت اتبا وہ بھی وہاں پر مسلمان ہوئی تھی، اور وحشی بن حرب بھی وہاں پر جا کر مسلمان ہوا تھا، ابو سفیان بھی وہاں پر مسلمان ہوا تھا۔ ہندا بنت ہندا بنت اتبا اس کا اور وہاں پر ابو سفیان کا مکالمہ بھی ہوا ہے، وہ بڑا زبردست مکالمہ ہے، لیکن ابھی اس کی یہاں پہ گنجائش نہیں ہے۔ کوہ صفا کوہ صفا پہاڑی پر ادھر ایک سوال بنتا ہے کہ مردوں کی بیعت تو آپ علیہ السلام نے کی تھی، عورتوں کی بیعت کس نے کی تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈیوٹی لگائی تھی آپ نے کہ تم نے عورتوں سے بیعت لینی ہے۔ اب یہاں پر دو بندے ہیں، صفوان بن امیہ، یہ وہی صفوان بن امیہ ہے جس کا باپ جنگ بدر میں مارا گیا تھا، اور جو ہے نا اکرمہ بن ابو جہل، ٹھیک ہے، یہ دونوں بھی، ان کو بھی امان دی گئی، اور یہ حنین کے بعد دونوں مسلمان ہو گئے تھے، صفوان بن امیہ اور اکرمہ بن ابو جہل، یہ جنگ حنین کے بعد مسلمان ہوئے تھے۔ اگر سوال آئے صفوان بن امیہ یا اکرمہ بن ابو جہل کب مسلمان ہوئے، تو جواب اس کا ہوگا جنگ حنین کے بعد۔ اب یہاں پر آپ علیہ السلام نے جو ہے نا وہ بت توڑے اور کون سی آیت تلاوت کرتے رہے؟ آپ علیہ السلام نے قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یہ آیتیں تلاوت کی۔ پھر اس کے بعد سوالات بنتے ہیں جی بتوں کو توڑنے کے، تو آپ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو 30 افراد دے کر بھیجا تھا، کس بت کو توڑنے کے لیے؟ عزا، افرأیتم اللات والعزا، حضرت خالد بن ولید کو 30 افراد دیے تھے عزا نامی بت کو توڑنے کے لیے۔ حضرت عمر بن عاص، یہ جو 6 ہجری کے آخر میں مسلمان ہوئے ہیں، تو یہ ان کو کس بت کی طرف توڑنے کے لیے بھیجا تھا؟ حضرت عمر بن عاص نے کون سے بت توڑے تھے، یا آپ نے عمر بن عاص کو کس بت توڑنے کی طرف بھیجا تھا؟ یہ نا سوا بت، ودا ولا سواع ولا یعوق ولا یعود ولا یعوق و نصرا، یہ جو آیت ہے سورہ نو میں، ودا ولا سواع، تو سوا بت کو توڑنے کے لیے حضرت عمر بن عاص، اگر یہ یاد نہیں ہوتے تو ہم اس کو یاد کریں گے۔ عمر بن عاص میں آخر میں سواد آ رہا ہے، تو بت کے شروع میں سواد سین آ رہا ہے، اور کوئی بت کا نام سین سے شروع نہیں ہو رہا، تو ہم دیکھیں گے کہ دونوں کا جو تلفظ ہے وہ میچ ہو رہا ہے، اس لیے ان کا جو نام ہے وہ ہم کریں گے، ٹھیک ہے۔ آپ نے مکہ میں کتنے دن قیام کیا؟ کوئی اور بولے؟ 15 دن آپ علیہ السلام نے مکے میں قیام کیا، 15 دن قیام کیا، اور برابر آپ نمازیں قصر کرتے رہے، اور برابر آپ نمازیں یہاں پر قصر ادا کرتے رہے، مکہ میں 15 دن قیام کیا۔ اب مکہ جب فتح ہوا، فتح ہونے کے بعد جو باقی قبائل تھے، قبیلہ بنو حوازن، بنو ثقیف، اور یہ جو دونوں قبیلے تھے یہ طائف اور مکہ کے درمیان تھے، اور ہم نے پڑھ لیا ہے کہ طائف اور مکہ کا جو سفر ہے وہ 60 میل ہے اور 100 کلومیٹر ہے۔ عمر کتنا سفر ہے طائف کا؟ تو ادھر رہ کے آئے ہیں مکے؟ ہاں یہ چھوٹا بھائی یہ رہ کے آیا مکے مدینے میں نا، تو بتا رہا ہے 60 میل ہی بنتا ہے تقریباً، تو مکے سے جو طائف کا سفر ہے وہ 60 میل ہے،
تو ان دونوں کے درمیان حوازن اور ثقیف تھے. تو اب یہ جو ہوئی نا غزوہ حنین ہوا تھا، یہ قبیلہ بنو حوازن اور بنو ثقیف کے درمیان ہوا تھا. اس میں مسلمانوں کی تعداد سب سے زیادہ 12,000 تھی. کتنی تھی؟ اور اس جو جنگ میں نا اور غزوے میں مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے تھے. کیوں؟ مسلمانوں نے کہا ہماری تعداد اتنی زیادہ ہے، اور قوت بازو پر نئے نئے لوگوں نے، نئے نئے مسلمانوں نے اپنے قوت بازو پر زور دکھایا کہ ہم جائیں گے اور یوں جیت کر آ جائیں گے. تو پھر مسلمانوں کو ظاہری طور پر کچھ جو نقصان کا سامنا ہوا تھا اور مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے تھے. تو اس جنگ میں آپ اپنے خچر دلدل نامی خچر پر سوار تھے. جب مسلمان بھاگ گئے تو آپ. جی. حوازن اور ثقیف کے جو ساتھ جنگ ہوئی تھی نا، اس کو غزوہ حنین کا نام دیا جاتا ہے. جو ثقیف اور حوازن کے ساتھ جنگ ہوئی تھی، اس کو غزوہ حنین کا نام دیا جاتا ہے. اور ثقیف کل میں نے بتا دیا تھا، ساتھ ساتھ مینشن کرتا ہوں محمد بن قاسم. جب ہم تاریخ پڑھیں گے نا، بنو امیہ بنو عباس تاریخ پڑھیں گے. ہاں، حجاج بن یوسف محمد بن قاسم یہ اسی قبیلے سے تھے. ٹھیک ہے، تو میں اس لیے ساتھ ساتھ بولتا ہوں تاکہ وہ سوالات بھی یاد رہ جائے. تو آپ اگر سوال ہے. کیا؟ حنین کو حنین. یہ جنگ جو ہوئی ہے نا، کس کا نام ہے؟ کس کا نام ہے یہ؟ یہ بنو ثقیف اور بنو حوازن جس جگہ پر جمع ہو کے لڑے تھے نا، اس جگہ کا نام حنین تھا. ٹھیک ہے. 12,000 کی تعداد تھی مسلمانوں کی، اور آپ خچر دلدل پر سوار تھے. اگر سوال آئے کہ آپ نے کس جنگ میں آنا نبی اللہ کذیبہ آنا ابن عبد المطلب کا نعرہ لگایا، کس جنگ میں نعرہ لگایا تھا؟ وہ نہ تو جنگ احد ہے، نہ بدر ہے، نہ صلح حدیبیہ ہے، نہ فتح مکہ ہے. وہ جنگ حنین ہے. جب مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے تھے، تب آپ نے آواز دی تھی کہ آنا نبی اللہ کاذب، میں نبی ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں، میں ابن عبد المطلب ہوں. تو یہ جنگ حنین میں. اب مسلمانوں کو جنگ حنین میں بڑا مال ملا. سب سے زیادہ جو مال غنیمت ملا ہے مسلمانوں کو، وہ غزوہ حنین میں. قیدیوں کی تعداد کتنی تھی؟ 6. اور اونٹ اور بکریوں کی تعداد کتنی تھی؟ دونوں کا 24-44 بھی آتا ہے اور 44-44 بھی آتا ہے. 44-44 بھی آتا ہے اور 24-44 بھی آتا ہے. اور چاندی کتنی تھی؟ دو کول ملتے ہیں. دو کو دو ملتے ہیں 44,000 بکریاں اور 44,000 اونٹ. اور ایک 24 بھی آتا ہے. اور آتا ہے کہ 4,000 اوکیا چاندی تھی. تو تینوں سوالوں میں چار کا لفظ کامن آ جائے گا نا. 4، 44، 44 یہ. آپ نے اس کے بعد جو بنو حوازن اور بنو ثقیف وہاں سے بھاگ گئے تھے، اور وہ بھاگ کر طائف میں چلے گئے. مضبوط قلعہ ہے طائف کا. تو آپ نے کتنے دن تک محاصرہ کیا ہے طائف کا؟ جی جی. ہاں، وہ طائف کے جو ادھر ہے نا قلعہ، اس میں چلے گئے تھے. ٹھیک ہے، تو آپ نے کتنے دن تک محاصرہ کیا تھا؟ 20 دن محاصرہ کیا تھا. ٹھیک ہے. اور 20 دن محاصرہ کیا تھا. پھر اس کے بعد صحابہ کرام سے مشورہ کر کے آپ نے محاصرے کو اٹھا لیا تھا. آپ یہ بتائیں کہ جنگ حنین میں کتنے مسلمان شہید ہوئے تھے؟ جنگ حنین میں 4 مسلمان شہید ہوئے تھے. 12,000 مسلمانوں کی 12,000. جی.
ہاں جی 12,000 مسلمان اور 4,000 کفار تھے، یعنی دو تین ایک کا مقابلہ تھا، اور یہی مقابلہ تھا ادھر جو ہے نا احد میں بھی 700 مسلمان تو 3,000 کفار تھے، ٹھیک ہے، تو حنین میں چار مسلمان شہید ہوئے تھے، اور طائف کے محاصرے میں کتنے مسلمان شہید ہوئے تھے؟ 12، طائف میں 12 اور حنین میں 4۔ اصل میں یہ دونوں جنگیں ہیں نا، یہ ایسے ہوئی ہیں کہ جنگ حنین ہوئی اور یہ لوگ بھاگ کر طائف میں چلے گئے، بعض لوگ اس کو بھی حنین ہی مانتے ہیں، لیکن یہ دونوں علیحدہ ہوئی ہیں، حنین علیحدہ ہوئی ہے، پھر آپ نے محاصرہ کیا ہے تو یہ علیحدہ ہوئی ہے۔ جنگ جنگ حنین میں یہ اوتاس کی گھاٹی نہیں ہے یہ ابھی، ہاں جی ماں جی، یہ اوتاس کی گھاٹی نہیں ہے، ابھی طائف کا بات، طائف کی بات کر رہے ہیں، طائف کی۔ پھر وہ حنین کے لوگ آپ نے نا مال غنیمت ان کا تقسیم نہیں کیا تھا اور انتظار کرتے رہے تھے، آپ کو پتا ہوگا، پھر آپ نے مال تقسیم کر دیا، بعد میں وہ ان کا مالک آیا اور انہوں نے حلیمہ سعدیہ کا آپ کو واسطہ دیا کہ آپ اس قبیلے میں رہ کے آئے ہیں، قبیلہ بنو وازن، اس کی شاخ تھی، ٹھیک ہے، بنو سعد، ٹھیک ہے، تو واسطہ دیا۔ پھر جو حضرت شیمہ تھی اس نے کہا کہ میں آپ کی رضائی بہن ہوں، آپ نے نشانی مانگی تو کمر فرمایا میری کمر پہ آپ کے نشانات، آپ نے مجھے جو ہے نا میری کمر میں آپ کے دانتوں کے نشانات ہیں، تو پھر آپ نے کہا کہ جو میرے پاس آپ کا مال ہے اور جو ابن ابو طالب کے پاس، سب ہم واپس کرتے ہیں، تو باقی صحابہ کرام نے سارا مال واپس کر دیا تھا، اور آپ نے ایک لونڈی اور ایک غلام حضرت شیمہ کو دیا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ سارا واقعہ کہاں پہ ہوا تھا؟ مقام جیرانہ پر، سارا واقعہ وہاں پر ہوا تھا۔ اب آتے ہیں سوالات کی طرف کہ جب آپ نے مکہ میں عمرہ کیا، آپ یہ طائف سے فارغ ہوئے اور واپس مکہ میں عمرے کی نیت سے دوبارہ آئے، قریب ہی تھا مکہ، 30-40 کلومیٹر، تو واپس آ کر آپ نے مکہ ادھر پھر ایک کو عامل مقرر کیا اور ایک صحابی کو آپ نے تعلیم و تعلم کے لیے مقرر کیا، تو جس کو عامل مقرر کیا تھا اس کا نام کیا تھا؟ عطا بن اسید، اور جن کو وہ وہاں پر پڑھنے کے لیے مقرر کیا ان کا کیا نام تھا؟ معاذ بن جبل، معاذ بن جبل، حضرت معاذ بن جبل۔ اور یہاں پر جو ہے نا مسلمانوں نے جو پہلا حج 8 ہجری کو ادا کیا تھا، وہ کافر اور مسلمان وہاں پہ شامل تھے، ٹھیک ہے، ایک تو ہم پڑھتے آ رہے ہیں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بے اول الحج بھی امیر المؤمنین ابو بکر صدیق، کہ سالہ پہلا حج 300 افراد کے ساتھ حضرت ابو بکر نے ادا کیا تھا، لیکن اس سے پہلا حج بھی جب عتاب بن اسید اور معاذ بن جبل کو مکہ میں آپ چھوڑ کے آئے تھے واپس، تو اس سال مسلمانوں نے اپنے طریقے سے حج ادا کیا اور کفار نے اپنے طریقے سے حج ادا کیا، تو یہ پہلا حج مسلمانوں نے اکٹھا کیا تھا، دوسرے حج میں مسلمانوں اور کافر نے حج ادا کیا تھا، لیکن آپ علیہ السلام نے حضرت علی کو بھیجا تھا اعلانات کرنے کے لیے، 300 افراد ساتھ تھے۔ حج کی بات چلی ہے تو حج میں دو تین سوالات میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، حج کران، حج تمتع اور حج افراد۔ حج کران، حج کران کہتے ہیں ایک عمرہ ہو اور ایک عمرے کے ساتھ حج بھی کیا جائے اور عمرہ بھی کیا جائے، ٹھیک ہے۔ حج تمتع، حج تمتع کہتے ہیں عمرہ کیا، احرام کھول دیا، پھر عمرہ نیا باندھا، پھر حج کیا، ٹھیک ہے، تو ایک سفر میں دو کام کیے جائیں لیکن احرام کھول دیے جائے، لیکن کران میں احرام نہیں کھولا جاتا، وہ ایسے ہی ہوتا ہے، بندہ جاتا ہے 6-7 ذوالحجہ کو حج عمرہ کرتا ہے اور 8 کو حج میں داخل ہو جاتا ہے، اس کو حج کران کہتے ہیں، اور ہمارے نزدیک حج کران جو ہے نا افضل ہے، احناف کے نزدیک۔ اور حج افراد وہ جو ہم لوگ کرتے ہیں، اس سال عمرہ کر رہے اگلے سال گئے 10 سال بعد گئے تو وہ حج کر رہا ہے تو اس کو حج افراد کہتے ہیں، یعنی عمرہ کبھی کرنا اور حج کبھی کرنا،
تو یہ حج کے بارے میں تینوں سوالات سمجھ آ گئے آپ کو؟ آپ علیہ السلام نے حج کران کیا تھا اور تمتع کو پسند فرمایا تھا۔ آپ نے حج کران کیا تھا اور تمتع کو پسند فرمایا تھا۔ اچھا چلے۔ جی جی دیکھیں وہ حج کے دن تھے ذی القعدہ کے مہینے میں آئے تھے، اور ساتھ ہدی کے جانور بھی لے کے آئے تھے۔ تو ظاہر ہے وہ حج تمتع کے ظاہر ہے وہ حج تمتع کے لیے آئے تھے۔ ذی القعدہ میں کرنے کے بعد 15-20 دن تو احرام نہیں بندہ باندھ کے رکھتا، وہ 1-2 دن احرام بندہ باندھتا ہے کہ 5-6 کو گئے، حج کی عمرہ کیا، اور 8 کو یوم الترویہ، 9 کو یوم عرفہ میں شامل ہو کے حج کے رکن ادا کیے، تو تب آپ حج تمتع کے لیے آئے تھے، لیکن بعد میں آپ نے حج کران ہی ادا کیا تھا۔ اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حج کے کل کتنے عمرے کیے تھے؟ 7 کے 8؟ 7، 4 عمرے حج کے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آخری سال 4 کیے تھے۔ ابھی آپ نے پڑھ لیے نا، ایک تو عمرہ کیا ہے جب کل جا الحق و زاحق الباطل کہا، ایک عمرہ تب کیا، اور ایک حنین سے واپسی پر جا کے کیا، 2، اور ایک عمرہ جب آپ آئے، 10 کو آپ آئیں گے تب کریں گے، اور 2-3 حج کے عمرے، اور ایک عمرۃ القضاء کیا تھا نا لاسٹ ایئر، ٹھیک ہے، اس کے بعد آخری عمرہ عمرۃ الوداع۔ یہ آگے نا جو ذی الحجہ کا 10 آئے گا نا، 10 ہجری، وہاں پر تفصیلیں اس کو روشنی کریں گے۔ ابھی جو 2 عمرے آپ نے نا، عمرہ قضا اور جو حنین سے واپسی پر آپ نے عمرہ ادا کیا ہے۔ 7 ہجری کو 7 ہجری کو پتہ کیوں کہتے ہیں؟ 6 ذی الحج سے وہ عمرۃ القضاء تھا، 6 ہجری کو آپ نے صلح حدیبیہ کیا تھا، اور 1 سال بعد جب حضرت میمونہ سے شادی ہوئی تھی تب آپ نے 3 دن قیام کیا، تب بھی عمرہ کیا تھا، اس کو عمرۃ القضاء کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ نے وہ طائف کا محاصرہ چھوڑا اور چلے گئے، عروہ بن مسعود ثقفی وہ وہاں پر آیا، اس کو خبر ملی، اور وہ مدینے آ کر مسلمان ہو گیا، تو فرمایا مجھے اجازت دے میں واپس چلتا ہوں اور اپنی قوم کو سمجھاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تمہاری قوم تمہیں قتل کر دے گی، تم نہ جاؤ۔ اس نے کہا نہیں، میں بڑا معتبر شخص ہوں، میری بات مانی جاتی ہے۔ تو عروہ بن مسعود ثقفی جب واپس آئے، اس نے کہا جی کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، لوگوں نے پتھر اور تیر مار کے اس کو شہید کر دیا۔ تو یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ 8 ہجری کو 2-3 واقعات اور پیش آئے تھے کہ جو ہے نا حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، حضرت زینب کا انتقال ہوا تھا، اور اسی سال منظر بن ساوا بحرین کا حاکم وہ مسلمان ہوا تھا۔ اسی سال آپ کے لیے جو لکڑی کا ممبر ہے نا وہ تیار کیا گیا تھا۔ تو 4-5 واقعات میں نے بتائے ہیں، وہ سمجھ آئے ہیں؟ اسی سال حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تھے، اسی سال حضرت زینب کا انتقال ہوا تھا، اسی سال منظر بن ساوا بحری، آپ علیہ السلام کی جو بیٹی ہے بڑی حضرت زینب، ٹھیک ہے، اور اسی سال لکڑی کا ممبر تیار کیا گیا تھا۔ وہ پتہ واقعہ سنا ہوگا، وہ روتا رہا، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، رسول تھے، انہوں نے پھر خط بھیجا تھا ایک عورت کے ہاتھ میں، تو وہ حضرت علی اور حضرت زبیر جو ہے نا بن عوام، انہوں نے پھر وہ خط پکڑا تھا روضہ خاک کے مقام پر۔ تو یہ وہ سوال ہے کہ حاتم بن ابی بلتا نے خط بھیجا تھا۔ اب یہاں پہ سوال ہے کہ 8 ہجری کو آپ نے وہ بنایا تھا، جو ہے نا ممبر بنایا گیا آپ کے لیے، ٹھیک ہے، یہ ممبر بنو بکر نے بنو خزاعہ، پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا، بنو خزاعہ مسلمانوں کا حلیف بن گیا تھا، بنو بکر کفار مکہ کا، تو کفار جو وہ بنو بکر نے
بنو خزاعہ پر بدیر بن ورقہ جو سب سے پہلے صلح حدیبیہ میں سفیر بن کے گیا تھا، یہ اسی کا قبیلہ ہے۔ اب 8 ہجری کے جو آخری واقعات، منذر بن صالح مسلمان ہوا، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ کے لیے لکڑی کا ممبر تیار کروایا گیا۔ تو لکڑی کا ممبر کس نے تیار کروایا تھا؟ یہ خاتون نے۔ پھر اس ایک عورت نے، پھر اس ممبر کو جو ہے نا سب سے پہلے چادر، دھاری دار چادر کس نے ڈلوائی تھی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ممبر پر سب سے پہلے دھاری دار چادر ڈلوائی تھی۔ اب آگے 9 ہجری کا سال آئے گا، تو 9 ہجری کو عام الوفود کا نام بھی کہتے ہیں۔ عام الوفود، عام کہتے ہیں سال کو، وفود کہتے ہیں وفد۔ عام الوفود کا سال 9 ہجری، یعنی لوگ جوگ در جوگ، جوگ در جوگ، ہزاروں کی تعداد میں مسلمان ہوتے گئے تھے۔ ٹھیک ہے، اور 9 ہجری کو ہی جو ہے نا لوگ مسلمان پھر ہوئے تھے۔ یہاں پر 4 5 سوالات میں آپ سے اور شیئر کرتا ہوں، وہ بڑے جو ہے نا اہم سوالات ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ نے خطوط لکھنے کے لیے جو انگوٹھی بنوائی تھی وہ چاندی کی تھی، تو لیکن یہ انگوٹھی کس نے بنا کے دی تھی؟ یالا بن امیہ، یالا بن امیہ، ٹھیک ہے۔ اور کل ایک سوال اور بتایا تھا میں نے کہ آپ کی ٹوٹل کتنی انگوٹھیاں تھیں؟ آپ کی ٹوٹل، یالا، لام کھڑی سے، لام کھڑی سے بدلا ہے، یالا بن امیہ۔ یہاں پر ایک اور سوال ہے کہ آپ کی ٹوٹل کتنی انگوٹھیاں تھیں؟ آپ کی ٹوٹل 4 انگوٹھیاں تھیں، یاد رکھنا، 4 انگوٹھیاں تھیں۔ اور آپ انگوٹھی چیچی میں پہنتے، دائیں ہاتھ کی جو چیچی ہے نا، چھوٹی انگلی، اس میں آپ انگوٹھی پہنتے تھے، اور اس کی تحریر لکھی ہوئی تھی محمد رسول اللہ، 3 لائنوں میں سطریں لکھی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا یہ انگوٹھی کا میں نے آپ کو بتا دیا۔ آپ علیہ السلام کی جو انگوٹھی تھی، صحابہ کرام جب خطوط لے کے جانے لگے خسرو پرویز کے پاس، کسرا کے پاس، یمن کے پاس، تو فرمایا کہ جو غیر ملکی لوگ ہیں، اجمی لوگ ہیں، وہ خط پہ مہر نہ لگی ہو تو وہ نئی خط کو مانتے۔ پھر آپ نے اپنی جو انگوٹھی بنوائی تھی اس کو جو ہے نا، جو مہر لگانے والی انگوٹھی تھی، اس کو اپنے بائیں بائیں ہاتھ میں ڈالتے تھے، اور باقی انگوٹھی اگر کوئی کبھی پہنتے، چاندی کی انگوٹھی تھی یا چاندی کا نگینہ تھا یا عقیق پتھر تھا، پتھر ایک عقیق قسم ہے وہ تھی، تو ٹوٹل آپ کی 4 انگوٹھیوں کی اقسام ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی سوال ہو کتنی قسموں کی انگوٹھیاں، تو جواب 4 قسموں کی آپ کی انگوٹھیاں ہیں۔ پھر یہاں پر سوالات بنتے ہیں کہ یہاں پر سوالات بنتے ہیں جی، ایک تو یہ، کس ملک کے بادشاہ نے آپ کا خط پھاڑا تھا؟ کس ملک کے، ملک کا نام پوچھ رہا ہوں۔ ملک پوچھ رہا ہوں، دیکھیں ہم نے وہ یاد تو کر لیا ہے کہ منظر بن ساوا کے پاس جو ہے نا علا بن حسر بھی گئے تھے، ہوزا بن ہوزا بن ہوزا کے پاس جو ہے نا وہ سلیت گئے تھے، یہ تو ہم نے یاد کر لیا۔ اب یہ نہیں پتا کہ یہ کہاں گئے، یہ بھی یاد کرنا ہے۔ یہ خسرو پرویز ایران کا تھا، ٹھیک ہے، ایران کا یہ بادشاہ تھا۔ خیبر جو یہودیوں کی بستی ہے، یہ مدینہ سے کتنے میل دور اس کا فاصلہ ہے خیبر کا؟ خیبر مدینہ سے کتنی دور تھا؟ خیبر مدینہ سے کتنی دور تھا؟ یہ 200 میل دور ہے خیبر۔ خیبر اور مدینہ کا فاصلہ شمال کی طرف 200 میل ہے۔ خیبر میں آپ علیہ السلام اپنے کتنے صحابہ کے ساتھ وہاں پر گئے تھے خیبر میں؟
جی کل ہم نے پڑھ لی ہے 1500 صحابہ کرام تھے، 1500 صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے، جن میں 15 مسلمان شہید ہوئے تھے اور 93 یہودی مارے گئے تھے۔ تو سب مجھے دینا وہ والا، ٹھیک ہے۔ یہ سوالات جو ہے نا، میں نے کل بھی بتایا تھا، یہ خیبر کا فاصلہ کتنا ہے؟ 15 مسلمان اور 93 یہودی شہید ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ کس غزوہ میں یہودی عورت نے آپ کو زہر دیا تھا؟ غزوہ خیبر میں عورت کا نام، عورت کا نام زینب بنت حرس، زینب بنت حرس، حرس، اچھا۔ 1500، وہ تو بتایا میں نے، 1500 مسلمان تھے جو ہے نا، 1500 مسلمان تھے اور 15 مسلمان شہید ہوئے تھے خیبر میں، اور 8 قلعے تھے، پہلا نائم اور آخر قلعہ کموس۔ اب یہاں کاموس، اب یہاں پر سوال ہے کہ آپ علیہ السلام، جی، کوئی کہتے ہیں قلعہ کاموس کو کیا تھا، کوئی کہتے ہیں کہ جو قلعہ مالک بن ایک مالک بن ارا، پتہ نہیں کیا اس کا نام ہے، اس کو کیا تھا، لیکن مشہور یہی ہے قلعہ کاموس کو کیا تھا۔ اور کل بھی ہم نے یہ اس پہ ڈسکس کی تھی کہ حضرت علی نے مرحب کو قتل کیا تھا، لیکن کچھ کہتے ہیں محمد بن مسلمان نے، لیکن حضرت علی کا جو ہے نا یہ اتھینٹک ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کتنے سال بعد، بعثت کے کتنے سال بعد بتوں سے پاک کیا تھا خانہ کعبہ کو؟ 13/8/21، 21 سال بعد، ٹھیک ہے۔ جب صلح حدیبیہ ہوئی تو کون سا جو قبیلہ مسلمانوں کا حلیف تھا؟ جی، جی، یہ میں بار بار کیوں بتا رہا ہوں، یہ قبیلہ، دو قبیلے بڑے اہم ہیں یاد کرنے کے لیے، قبیلہ بنو بکر اور قبیلہ بنو خزاعہ۔ قبیلہ بنو خزاعہ کا صلح، جی، اس کو آپ یہ یاد کر سکتے ہیں، حضرت ابو بکر کا نام بھی ابو بکر ہے، اور جو قبیلہ بکر تھا یہ اس ٹائم مخالفت میں تھا، تو یہ صلح حدیبیہ کروانے میں بھی بڑا کردار ہے قبیلہ خزاعہ کا، اور جو صلح حدیبیہ ختم کروانے میں بھی ان کا ہی کردار ہے۔ صلح حدیبیہ ہوئی بھی انہی کی وجہ سے ہے، اور جو آپ نے دیکھا کہ بدیل بھی ورقہ گئے تھے اور آپ کے ساتھ انہوں نے اظہار جو ہے نا کیا تھا، اور صلح حدیبیہ ختم بھی ان دونوں کی لڑائی کی وجہ سے، جو صفوان بن امیہ اور اکرم بن ابو جہل نے ساتھ دیا تھا بنو بکر کا، تو یہ دونوں قبیلے یاد کرنے بہت آپ کے لیے ضروری ہے۔ آپ کو یہ تو پتا ہے کہ 17 رمضان کو فتح مکہ ہوا تھا، لیکن آپ یہ بتائیں آپ مدینے سے کس تاریخ کو چلے تھے؟ 8 رمضان کو، 8 8 رمضان کو آپ مدینے سے چلے تھے، اور بڑی تیز رفتاری کے ساتھ آپ مکہ میں پہنچے تھے۔ مکہ جب آپ پہنچے تو آپ نے سب سے پہلے کتنی مرتبہ طواف کیا تھا؟ 7 مرتبہ، ٹھیک ہو گیا۔ یہ جا الحق و زحق الباطل، یہ کس سورہ میں آتا ہے؟ نہیں، یہ سورہ بنی اسرائیل، قل جا اقیم صلاۃ لدلوک الشمس الی غاس، یہ اس سورہ کے آگے جا کے آتا ہے۔ یہاں پر ایک سوال بڑا اہم ہے کہ آپ نے کتنے بندوں کے بارے میں یہ حکم جاری کیا تھا جہاں بھی ملے قتل کر دیا جائے؟ 9 لوگوں کے بارے میں آپ نے حکم دیا تھا، یہ جہاں پر بھی مل جائیں ان کو، ہاں، ہاں جی، 4 کی توبہ قبول ہو گئی تھی، اور 5 جو ہے نا وہ قتل کر دیے گئے تھے۔ وادی حنین ہم نے ابھی پڑھا، وہاں
جو ان کی توبہ تو قبول ہوئی تھی ان کے نام کا تو پتہ اکرمہ بن ابو جہل تھے اور دو تین مشہور ہیں، لیکن اس کے نام میں نے لکھے ہوئے ہیں نا، ان کے نام میں لکھے ہوئے ہیں، وہ بھی میں آپ سے شیئر کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ ایک وہ جو خانے کعبے غلاف میں جا کے اور وہاں پہ جا کے کرتا رہا، فرمایا اس کو وہیں پہ مار دو، یہ جو زمانہ جاہلیت میں میرے بارے اشعار کہا کرتا تھا، ٹھیک ہے؟ وادی حنین میں کون سا قبیلہ بر سے اقدار تھا؟ ابھی ہم نے پڑھا ہے حوازن، ابھی ہم نے پڑھا ہے نا قبیلہ بنو حوازن، وہ وہاں پہ حنین میں بر سے اقتدار تھا۔ کفار کی کتنی تعداد تھی جبکہ مسلمان 12,000 میں تھے؟ جی کفار کی 4,000 تعداد تھی۔ غزوہ حنین کے بارے غزوہ حنین کے بارے میں غزوہ حنین کے بارے میں کس سورہ میں تذکرہ ہوا ہے؟ سورہ توبہ میں غزوہ حنین کے بارے میں تذکرہ ہوا ہے۔ آپ نے طائف کا کتنے دن محاصرہ کیا؟ نہیں نہیں، وہ تبوک تھا، وہ تبوک ہے، غزوہ تبوک وہ 9 ہجری کو آخری غزوہ ہے آپ علیہ السلام کا، وہ آئے گا اس میں۔ طائف کا آپ نے 20 دن محاصرہ کیا تھا، طائف کا آپ نے 20 دن محاصرہ کیا تھا، ٹھیک ہے؟ 15 دن، 15 دن اس کا بتایا تھا آپ نے جو ہے نا، 15 دن مکہ میں قیام کیا تھا، فتح مکہ کے موقع پر آپ نے 15 دن قیام کیا تھا، ٹھیک ہے؟ پھر کفار نے وہ طائف میں، طائف کا محاصرہ 20 دن کا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آج ہمارا جو ہے نا 8 ہجری پورا ہو چکا ہے، اور میں ابھی میں آپ کو نا ایک کوڈ ورڈ دیتا ہوں، وہ نا آپ کو جتنے بھی یہ سرایا اور غزوات ہیں نا مشہور مشہور، وہ یاد کرنے میں نا آسانی رہے گی۔ وہ بڑا پیارا کوڈ ورڈ کسی نے شیئر کیا تھا، تو وہ میں سوچا کہ آپ کو بتا دوں۔ میں ابھی نا اس کو سمجھا دیتا ہوں نا، اس کو ابھی میں سمجھا دیتا ہوں۔ میرے پاس وہ ڈائری میرے ہاتھ میں لگ گئی ہے جہاں پہ میرے نوٹس ہیں پرانے، ہر ہجری میں کیا کیا واقعات پیش آئے تھے، تو انشاءاللہ میں آپ سے نا وہ بھی کسی دن، یہ بھی ہوتا ہے نا یہ ہمارا کلیئر یہ سیرت کا ایک جامعہ اس کا ٹیسٹ ہوگا 100 200 نمبر کا نا۔ اب دیکھیں یہاں پہ یہ ایک بندے نے نا، یہ ایک بندے نے شیئر کیا تھا یہ، ابھی آئی ہے، یہ لفظ لکھا ہے براق، یہ ہم پڑھتے ہیں نا براق، آپ علیہ السلام کی جو سواری تھی براق، یہ اس نے بڑا پیارا بنایا سمجھانے کے لیے۔ اس نے کہا براق ایم سے موت ہے تیری، براق موت ہے تیری، بی سے بدر 2 ہجری، احد 3 ہجری، رجیہ 4 ہجری، خندق 5 ہجری، حدیبیہ 6 ہجری، موتا 7 ہجری، حنین 8 ہجری اور تبوک 9 ہجری، یہ اس نے بنایا۔ براق موت ہے تیری، ایم سے موت ہے تیری، براق موت ہے تیری، بے سے بدر اور یو سے احد، رے آر سے رجیہ، خے سے خندق اور جو ہے نا ایچ سے فلا حدیبیہ، ٹھیک ہے؟ یہ اس نے بڑا پیارا نا بنایا ہے، یہ میں نے کر دیا، یہ دیکھیں، بے سے بدر 2 ہجری، یو سے احد 3 ہجری، 4 3 2 3 4 5 6 7 8 9،
تو یہ ہم نے نوح یہ اور سرخ کل والا اور ابسش یہ ہمارے جتنے بھی سوال آ سکتے ہیں نا غزوات کے بارے میں، سرایا کب ہوا، کس مہینے میں ہوا، تو ہمارے سامنے موجود ہے، وہ ہم نے فردن فردن یاد کروا لی ہے۔ اس میں کسی کو کسی قسم کا ابہام نہیں ہونا چاہیے، اور یہ فردر یاد ہونی چاہیے آپ کو۔ اور جب ہماری احادیث کی باری آئے گی اس لیسن کی، تو وہ میں صحافتہ کا بھی ایسے ہی بنایا ہے، وہ بالکل آسان، وہ بھی آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ اب کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہو تو مجھے بتائے، پھر کلاس بند کرتے ہیں، پھر کل انشاءاللہ جو 9 ہجری تبوک اور حجۃ الوداع اور آپ علیہ السلام کا وصال، پھر اس کے بعد خلافت کو شروع کریں گے انشاءاللہ۔ امید کرتا ہوں کہ اس سے نا کافی فائدہ ہوگا آپ لوگوں کو۔ جی، اصل میں یہ جو سوالات آپ کو بتاتا ہوں نا، یہ 2 3 کتابیں، ایک جو ہمارے اسکول کالج میں پڑھائی جاتی ہیں اس کی، اور جو میرے پاس کتابیں اس کی، اور جو نوٹس ہیں اس کے میں نے نشانات لگا کے، اور جو نہیں ملتا اس کا نیٹ سے گوگل سہارا لے کے 4 5 کتابوں کے جو سوالات بنتے ہیں وہ ساتھ ساتھ نوٹ کر کے وہ آپ سے ڈسکس کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ صرف ایک ایک جگہ کے سوالات نہیں ہوتے، بلکہ مختلف جگہ سوالات اکٹھے کر کے وہ آپ لوگوں سے شیئر کی جاتے ہیں، اور ہر ایک جو غزوہ ہے اس کے بارے میں 15 20 25 سوالات آپ کو پتہ ہے کہ وہ کم از کم شیئر کیے گئے ہیں۔ ابھی میں نے جو کل سوالات صلح حدیبیہ کے پڑھے تھے، وہ میں نے کالج میں جا کے وائٹ بورڈ پہ لکھ کے اس کی ویڈیو 3 منٹ کی بنا کے میں نے اپلوڈ کی ہے، 3 منٹ کی ویڈیو ہے وہ، اس میں سارے وہ جو ہے صلح حدیبیہ کے بتایا گیا ہے۔ اب کوئی سوال پوچھنا ہو تو پوچھیں، پھر کلاس بند کرتے ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔